معذوری کیا ہے اور معذوری کے مسائل کیا ہیں، اور معذوری کے مسائل اور مشکلات پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، یہ موضوع ہے جس پر آج میں چاہتا ہوں کہ میں گفتگو کروں۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ معذوری کا تعلق کسی ایک فرد سے نہیں ہے، معذوری کا تعلق ایک فرد کی کنڈیشن سے بھی ہے اور اس کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس سے بھی ہے۔ ان دونوں میں سے کسی پر بھی اگر ہم کام کریں اور اس کو تھوڑا کم کر دیں تو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے اور معذوری پر قابو پانے میں یا اس کی مشکلات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک زمانے سے ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ معذوری ایک ایسی کنڈیشن ہے جو جب کسی فرد میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ فرد جو ہے وہ پھر ایک بے چارگی کے عالم میں آ جاتا ہے، وہ ساری صلاحیتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اس میں نہیں رہتی ہیں۔ یہاں میں ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو بہترین خلقت کے ساتھ بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا۔ ایک بات یہی کہی گئی ہے، دوسری بات یہ کہا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اشرف ہے، اور ہر انسان اشرف ہونے کے ساتھ قابل عزت بھی ہے، قابل احترام بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی معذوری کی وجہ سے کسی سے انسانیت نہیں چھینی جا سکتی۔ وہ انسان ہوتا ہے اور انسان کے اندر اور انسان کے لیے جو بھی عزت و احترام کے جذبات ہونے چاہیے وہ اس کے لیے ہونے چاہیے، وہ کم نہیں ہونے چاہیے۔ ویسے تو اس معذوری کو سمجھنے کے لیے کئی طریقے یا کئی طرح کی سوچ و فکر استعمال کی گئی ہے۔ ایک زمانے میں یہ کہا گیا کہ یہ شاید کوئی جیسے ایک مرض ہوتا ہے، ایسے بیماری ہوتی ہے، ایسے کوئی کمی ہے جس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں میڈیکل ماڈل بھی کہتے ہیں۔ تو میڈیکل ماڈل یہ ہے کہ جو انسان ہے یا بچہ ہے جس کو معذوری لاحق ہے وہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے جس پر انٹروینشن کی ضرورت ہے، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کمی کو، اس ڈیفیشنسی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے پھر ہم نے اسکول بنائے، اسپیشل اسکول اور اسپیشل ٹیچرز بنائے، اور میڈیکل سائڈ میں انٹروینشنز کی گئی، آپریشنز کیے گئے، بڑی کوشش کی گئی۔ لیکن معذوری کے بارے میں آج بھی یہ بات صحیح ہے کہ معذوری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو ریورس کیا جا سکے۔ تو یہ ایک کوششیں ہوتی نہیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل۔ آج بھی یہ کافی زیادہ غالب ہے ہماری سوچ میں۔ آج بھی ہماری ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہم اس کو جب سوچتے ہیں معذوری کے بارے میں تو اس کو ایک ہینڈی کیپنگ یا ایک کمی محسوس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کمی کو ہم دور کریں تاکہ وہ بچہ بالکل جیسے عام بچے ہیں ویسے ہو جائے۔ یہ ہو نہیں پاتا لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ہمارے سامنے ماڈل ہے وہ سوشل ماڈل کے نام سے ہے۔ سوشل ماڈل میں ہم نے کہا نہیں، یہ ایک انسان ہے اور اس کو بھی وہی حیثیت ملنی چاہیے جو کہ دوسرے انسانوں کو ملتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کے حقوق کی بات نہیں کی، اس کے حقوق کے بارے میں نہیں کہا۔ ہم نے اس کو ایک چیریٹی سمبل بنا دیا۔ ہم نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں چیریٹی کی ضرورت ہے، اور ہمیں خیرات کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو اس کی مدد کریں اور دوسروں کو بھی آمادہ کریں کہ ان کی مدد کریں۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کے اندر سے وہ جو چیریٹی ہے وہ اس کی جو بے چارگی ہے یا اس کی بے بسی جو ہے اس کو نکلنے نہیں دیتی۔ چنانچہ جب ہم نے اس پر زیادہ دیکھا گیا، خاص طور پر جو آیا ہے یو این کو نیشنل کنونشن فار رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی، یو این سی آر پی ڈی، یو این کنونشن فار دی رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی، جب یہ آیا تو اس میں اس کو چیلنج کیا گیا ڈیفینیشن کو، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ بنی کہ اصل میں جو معذوری ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو ہینڈی کیپنگ کنڈیشن ہے، مثلا آدمی کوئی سن نہیں سکتا ہے، کوئی چل نہیں سکتا ہے یا کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، تو یہ ایک کنڈیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہینڈی کیپنگ کنڈیشن۔ تو ایک حصہ تو یہ ہے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کے جو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہے، جہاں وہ زندہ ہے، جہاں وہ کام کرنے جاتا ہے، جہاں اس کو مختلف سروسز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ کیسا ہے۔
تو اگر وہ ماحول معذور دوست ہے، اگر وہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں اس کو آسانی پیدا ہو، تو پھر اس کی جو ہینڈی کیپنگ کنڈیشن ہے اس کی شدت میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بچہ جو ویل چیئر پر ہے اور کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے اور یونیورسٹی میں کوئی ایلیویٹر نہیں ہے، کوئی ریمپ نہیں ہے، تو وہ کسی بھی کلاس روم میں نہ جا پائے گا، جس کے بعد وہ محسوس کرے گا کہ وہ زیادہ معذور ہے، یعنی زیادہ بیچارگی کا اس کا عالم آیا۔ لیکن اگر وہاں پر ریمپ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ایلیویٹر موجود ہے، تو میرا خیال ہے کہ باقی بچوں کی طرح سے وہ آسانی کے ساتھ ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہر چیز اس کے لیے ایکسیسیبل ہو جائے گی۔ تو یوں ہم نے جو ہینڈی کیپ کنڈیشن کو اس پر قابو پانے کے لیے ہم نے انوائرمنٹل کنڈیشن جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اب تک جو زیادہ زور لگایا ہے وہ ہینڈی کیپنگ کنڈیشن جو ہے انسان کی اس کو اوور کم کرنے کے لیے لگایا ہے۔ زیادہ جو اسپینڈنگ ہماری ہوئی ہے، جو زیادہ جو ہم نے کوشش کی ہیں اسی میں کی ہیں، جو کہ ایک بہت زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہوئی سوائے چند ڈسبلٹیز کی۔ تو میرا خیال ہے یہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے کہ اور یہ ہم اس پر واقعی یقین رکھتے ہیں، تو پھر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں۔ مثلاً طور پر میں دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے بھی گھر میں ریمپ نہیں ہوتا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کے ہاں ہی کوئی بزرگ جو ہے وہ معذور ہو جاتے ہیں، اس کو ویل چیئر پہ آنا پڑتا ہے، تو ان کو پھر طرح طرح کی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ جب وہ معذور ویل چیئر پہ آ جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں کی جو بیت الخلاء ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بیت الخلاء کا دروازہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہاں جو ٹونٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں ان کے سامنے ایک مشکل یا مشکلات کا ایک پورا کلسٹر بن کے آ جاتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو انوائرمنٹ ہے ارد گرد ایک معذور انسان کے یا معذور بچے اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کو بہتر بنایا جائے۔ ایک اور چیز جو معذوری کے ساتھ خام نفی کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی صلاحیتیں کام ہوتی ہیں۔ یہ اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صلاحیتیں کیسے کام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اگر ڈیف ہے تو ظاہر ہے سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن اس کی جو وقوفی صلاحیتیں ہیں یا کوگنیٹو فنکشننگ جو ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کس طرح سے دوسرے بچوں سے کام نہیں ہوتی ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جو علم ہے اس کے لیے ایکسیسیبل بنائیں۔ اگر ہم علم کو اس کے لیے ایکسیسیبل بنا دیں تو وہ وہی نتائج پیدا کر سکتا ہے جو کہ عام بچہ کرتا ہے، وہ معذور نہیں رہے گا۔ ایسے ایک بچہ جو ہے وہ اگر اس کی بصارت سے وہ محروم ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اب اتنی بڑی ٹیکنالوجی کی انویشن ہو چکی ہیں ہمارے پاس کہ آپ کمپیوٹر پر بیٹھ جائیں تو جو بھی چیز لکھی جائے گی، یہ لکھی ہوئی ہوگی، وہ آپ کو پڑھ کے سنا دے گا، کمپیوٹر اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو۔ خود آپ بول کے جب اس کو کہیں گے ٹائپ کرنے کے لیے ٹائپ کر دے گا۔ تو ایک جو اولڈ ٹیکنالوجی ہماری ہے بریل کو، اس کو اس سے نئی ٹیکنالوجی اس طرح سے ریپلیس کر دیا ہے کہ آج بھی بلائنڈ جو لوگ ہیں وہ بریل کو ایک اپنا جسے کہتے ہیں نا ریلیجس سمبل سمجھتے ہیں، لیکن استعمال وہ جدید ٹیکنالوجی کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہوئی ہیں بلائنڈ کے لیے، اس نے پوری کی پورا اس کا تصور، میں جب پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے پاس بلائنڈ بچے تھے تو ہم نے 5 سیٹیں رکھیں ڈسیبلڈ کی اور 5 بھی بلائنڈ آ گئے پہلے جو ایڈمیشن ہوا۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ان کو ہم نے ویڈیو تو نہیں، آڈیو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ویڈیو بھی ہو سکتی تھی لیکن ہم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ افورڈیبل ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، اویلیبل بھی ہے یا کہ نہیں ہے، اور اس کو چلانا جو ہے وہ ٹیکنیکل کام ہے، اور ظاہر ہے کہ ویڈیو کے لیے پھر ایک اور آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے ان کو آڈیو ٹیکنالوجی یوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو آڈیو ریکارڈر لے کے دے دیا۔ اب وہ آڈیو ریکارڈر استعمال کرتے تھے جب لیکچرنگ میں کوئی ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا تھا، وہ اس کو بار بار سن لیتے تھے، اور امتحان میں ہم نے یہ کہا کہ آپ یہ آڈیو ریکارڈر جو ہے یہ استعمال کریں، آپ بولیں
جواب دیں، سوال کو بھی خود بولیں، پھر اس کا جواب دیں. تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو وہ خوبصورت آڈیو تھی. مطلب اس میں کہا جاتا، یہ اس طرح شروع ہوتی تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام یہ ہے اور میں اس مضمون کا امتحان دے رہا ہوں، اور اس کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے. پھر اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں. شروع میں تو ہم نے اس کو ٹرانسکرائب کرنے کی کوشش کی تاکہ ریکارڈ رکھا جا سکے، لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ خود آڈیو ریکارڈنگ جو ہے اس کو بھی پرماننٹلی سیو کیا جا سکتا ہے بڑی حفاظت کے ساتھ. تو پھر ہم نے ان کو سیو کرنا شروع کر دیا. اس پر بے شمار اعتراضات ہوئے. جو ہمارا کنٹرول ایگزامینیشن ہے اس کی طرف سے کافی اعتراضات ہوئے. ہم نے ہر ایک چیز کا جواب دیا، لیکن میں اصل میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس چھوٹی سی سہولت سے ان کی جو کارکردگی بلائنڈ بچوں کو اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنی کلاس میں پوزیشن لینی شروع کر دی. اور یہ ایک اور طرح کی جو ہمارے باقی اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی تھوڑا جالس ہونے لگ گئے اس سے. لیکن ظاہر ہے کہ جو لیاقت ہے اور جو آپ نے جو چیز ون کی ہوتی ہے اپنی کوشش پر، اس کے اندر بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے اور اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. ایسے ہی میں جب ایک دوسری یونیورسٹی میں آیا، UMT میں، تو وہاں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو ڈیف بچے ہیں جو ابھی تک ہائر ایجوکیشن میں نہیں آ رہے تھے، ہمارے پاس ڈگری کالج تھے، لیکن ڈگری کالج کا ایشو یہ تھا کہ ڈگری کالج میں BA کرنے کے بعد پھر آگے ان کی ٹرانزیشن تھی وہ مشکل ہو جاتی تھی، جہاں پر بھی اور باقی تعلیم کے لیے بھی. تو ہم نے یہاں پر BS 4 ایئر پروگرام شروع کیا اسپیشل نیڈز میں، اور ان کو داخل کرنا شروع کیا. ویسے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ 40 کے قریب ڈیف تھے جو داخل ہو گئے. یہ 2015 کی بات ہے. اگلا کام یہ تھا کہ ہم ان کو کیسے پڑھائیں، کیا ان کی ہم الگ کلاس بنائیں یا ہم ان کو انکلوسیو ایجوکیشن کے تحت پڑھائیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر صورت میں ہم کو جو شمولیاتی تعلیم ہے یا انکلوسیو ایجوکیشن ہے اس کے ذریعے پڑھائیں گے. اس کے لیے ہمیں جو فیکلٹی تھی، ظاہر ہے کہ جو BS پروگرام ہے اس میں مختلف سبجیکٹ آتے ہیں، میتھ بھی آتا ہے، اس میں انگلش کے بھی 3-4 سب کورسز ہیں، اور باقی جو سائیکالوجی ہے، باقی سوشل سائنسز کے جو کورسز ہیں، وہ سارے کے سارے جو فیکلٹی وہاں کی تھی ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی. ان کی شارٹ ٹریننگ کی گئی، اور بیسیکلی جو کانفیڈنس بلڈنگ ایک ہوتی ہے ایفرٹ وہ ہم نے کی. ہمارا خیال یہ تھا کہ جب یہ انگیج ہو جائیں گے ڈیف کے ساتھ تو خود بخود انوویشن شروع ہو جائیں گی. اور ایسا ہی ہوا. جب انہوں نے کلاسیں پڑھانا شروع کی تو انہوں نے پھر ان کے مسائل کو سمجھا، اور مسائل کو سمجھنے کے بعد بہت اچھے سولوشن پیش کیے. مثلاً ایک ٹیچر جو اسٹیٹ پڑھاتے تھے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ جو ہے پڑھانا مشکل کام ہے بہت زیادہ. تو اسٹیٹ کے ٹیچر نے یہ کیا کہ اس نے پوری کی پوری ایک بک بنا دی، ایک پیرلل بک بنا دی جو کہ وہ ڈیف بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر ایسا وقت بھی ہے کہ اس میں پھر ہمارے ڈیف بچے نے 2nd یا 3rd پوزیشن لی اور نمایاں اپنے کلاس روم میں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن کی جو سروسز ہیں ان کو ہم کنڈیوسو کر دیں، ان کو ہم ڈسیبلٹی فرینڈلی بنا دیں، اور اس میں ان کو سہولتیں دیں، سپورٹ دیں، تو وہ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح کی کوئی معذوری نہیں ہے. ہمیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے جائیں ایک الگ کمیونٹی بنا لیں اپنی یونیورسٹی میں، اور پھر ہم اس چھوٹی کمیونٹی کو جو ہے فیس کرنا مشکل ہو جائے. لیکن انہوں نے کوئی کمیونٹی نہیں بنائی. انہوں نے دوستیاں کی عام بچوں کے ساتھ، عام بچوں کو سائنس نے کچھ سکھائی، اور یہ لڑکیاں جو ہیں کراس جینڈر بھی ہیں اور سیم جینڈر بھی ہیں، ایسے جیسے نارملی ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انوائرمنٹ کی کنڈیشن ٹھیک کر دیتے ہیں تو ڈسیبلٹی جو ہے اس کی شدت میں بے تحاشا کمی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک موقع آتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ڈسیبل. ہمارے یہاں مثلا یہ بچے جب بیٹھتے تھے کلاس میں شروع میں تھوڑی مسئلے ہوئے، لیکن جو ہی ہم نے سائن انٹرپریٹر اس میں لائے تو سائن انٹرپریٹر نے یہ کمال کیا کہ اس نے کمیونیکیشن کو کنیکٹ کر لیا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے دماغ. پہلے ٹوٹی ہوئی تھی، تو جو ہی یہ کمیونیکیشن بحال ہوئی اور ٹیچر انگیج ہو گیا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی،
آل دو تھرو سائن انٹرپریٹر. لیکن اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ جو بیریئر تھے لرننگ کے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ماحول کو نہیں بدلیں گے اور اپنے ذہن کو نہیں بدلیں گے، ان ذہن کی بات کر رہا ہوں جو کہ نارمل ذہن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ نارمل ہے، وہ کبھی بھی ان بچوں کو یا ان لوگوں کو جو کہ معذوری کے حامل ہیں اپنے برابر لانے کے لیے تیار نہیں. یہ تو ایک سوشل اور سماجی مسئلہ ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے یا کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے. یہ ایسے جیسے ہم رنگ کی بنیاد پر یا اکنامکس کی بنیاد پر لوگوں کو دتکارتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، تو یہ چیز تو ہے ہی بری. اسلام نے اس کو منع کیا اور ہمیں بھی منع رہنا چاہیے. تو ڈسیبلٹی یا معذوری پر قابو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے رویے بدلیں. سب سے پہلے تو جو والدین ہیں، جہاں معذور بچہ پیدا ہوئے ہیں، میں بھی شامل ہوں ان میں، ان کو ایکسیپٹ کرنے میں ڈسیبلٹی کو دیر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر وہ دیر کریں گے تو اس کے لیے جو چیزیں کی جا سکتی ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے یا اس کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے اور پھر اس کے لیے ہم مسائل پیدا کریں گے. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے بچے کو ایک نعمت سمجھیں. ایک عام بچہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب آپ قریب آئیں گے تو آپ کو ویسی محبت ملے گی جیسے کہ باقی بچوں کے ساتھ ملتی ہے. اور پریشان تو دیکھنا عام بچے بھی کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ بھی برداشت کرتے ہیں. یہ کمال کی چیز ہے کہ مائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو باصلاحیت پیدا کی ہیں. ایک بچہ معذور ماں کے پاس، ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ کسی بھی انکلوسیو ایجوکیشن کی ٹریننگ لے کر آئی ہے. صرف یہ کہ یہ میرا لال جو ہے یہ بھی ایک انسان ہے، اس تصور سے وہ سب تبدیلیاں کرنے لگ جاتی ہے جو کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. آپ سوچیں نا کہ 5 سال تو بچہ بہارا ماں کے پاس رہتا ہے اسکول آنے سے پہلے. تو کیا ہم نے ان کی ٹریننگ کروائی تھی جو انہوں نے رکھا اپنے پاس؟ اور وہ انکلوسیو صورت حال میں رہتا ہے، یعنی باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہوتا ہے. یہ سبھی ایڈجسٹ کرتے ہیں اور سبھی اس ماحول کو ٹھیک تبدیل کرنے میں. تو ہم معاشرے کا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جب ہم گھر میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور گھر کو قابل قبول بنایا جا سکتا ہے ایک معذور کے لیے، تو پھر پورے معاشرے کو کیوں نہیں کیا جائے؟ یہ اہم سوال ہے جو میرا خیال ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، ہمارے بھی پیش نظر رہنا چاہیے اور حکمرانوں کے جو فیصلے کرتے ہیں ان کے پیش نظر بھی رہنا چاہیے. تو جب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ پوری طرح سے مکمل انسان نہیں ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا نصاب کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت اسپیشل اسکول میں ہو رہا ہے، اس کو کم سے کم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کا ذہن میں اپنے میں لو پروفائل ہے اس کا، تو آپ کہاں سے اس کو اچھی تعلیم دے پائیں گے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اساتذہ سے مخاطب ہوں، میں والدین سے بھی مخاطب ہوں، میں عام لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ معذوری کے بارے میں ہرگز یہ نہ سوچیں کہ یہ سارا کا سارا قصور اس بندے کے اندر ہے جس کے معذوری اثر ہے. اس میں آدھے سے زیادہ قصور جو ہے وہ انوائرمنٹ کا ہے. انوائرمنٹ کو ہم ٹھیک کر لیں گے تو معذوری بھی خود کو ٹھیک ہو جائے گی. اس کو ذرا آپ کر کے تو دیکھیں. پھر میں مثال دوں گا کہ جو فیملیز ہیں جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں 1 2 3 میرے اپنی فیملی میں 3 بچے ہیں، تو وہ بھی تو ہر ایڈجسٹ کرتے ہی ہیں. لیکن ٹھیک ہے، مسائل بہت بڑے ہیں، گمبھیر مسائل ہیں. میں اس پر اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بڑے ہونے کے بعد پھر اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بات ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے. لیکن ابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ان بچوں کو مختلف نہ سمجھیں. وہ آپ کے ویسے ہی بچے ہیں جیسے باقی بچے ہیں، اور اتنے ہی ایفرٹ ان پر بھی کہیں جتنے کہ باقی پہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اسکول ڈھونڈنا، اچھی فیسیں ادا کرنا، لے کے جانا، لے کے آنا، اس سے زیادہ نہیں چاہیے ان کو کچھ بھی. لیکن جب آپ یہ سوچ لیں گے یہ کسی کام کا نہیں کہ بیکار بچا رہا ہے اور اس کا کیا بنے گا، اور آپ طرح طرح کے جو ہیں برے خیالات اس میں گر جاتے ہیں، تو پھر آپ اچھے ماں باپ بننے کا قابل نہیں رہتے ہیں. تو پلیز اس سے نکلیں اور معذوری کو قرض نہ سمجھیے. معذوری اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ جو تنوع انسانی وہ کائنات کا حسن ہے. تو جو کائنات کے حسن جس کو کہا گیا ہے وہ بری چیز کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصور جو یہاں دیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی چیزیں کم دی. اللہ نے کسی کو کوئی چیز کم نہیں دی. یہ کفر کے کافی قریب چلا جاتی ہے یہ بات کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایسی بات لگانے
جو کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے بہترین خلق میں پیدا کیا. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کمی کی ہے؟ کمی ہر اس کو کمی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختلف پیدا کیا، یہ بات صحیح ہے. مختلف تو اس نے پیدا ویسے بھی انسان میں کیا ہے، کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی اونچے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، شیپس مختلف ہیں، ناک نقش مختلف ہیں. اختلاف تو ویسے بھی ہے. جس کو اس نے کہا کہ یہ کائنات کا حسن ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کائنات کو حسن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے انجوائے کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ.